subscribe my channel and press the bell icon and like and share. Thank you. एक दफा का जिक्र है कि अरब के वाली अमीर हमजा अपने दरबार में तख्त पर बैठे थे। उनके वजीर भी उनके इर्द गिर्द बैठे हुए थे। अमीर हमजा अपने अमीरों वजीरों के साथ मशवरा करने में मसरूफ़ थे, क्योंकि बहुत जल्द तिलस्म होशरबा के साथ अरब की जंग शुरू होने वाली थी। इसी असना में एक मुहाफिज ने इत्तला दी कि एक बूढ़ी औरत अमीर हमजा से मिलना चाहती है। उन्होंने हाजिर करने का हुक्म दिया। बूढ़ी औरत दरबार में दाखिल हुई और आते ही रोने पीटने लगी। जुल्म आलीजा, मुझ पर जुल्म हुआ है आलीजा, इंसाफ इंसाफ। अमीर हमजा ने हैरत से बूढ़ी औरत की तरफ देखा और नरम लहजे में पूछा, ए औरत, तुझ पर क्या जुल्म हुआ है और किसने किया है? ज़रा सुकून और इत्मीनान से बता। आलीजा, इस बूढ़े ने मुझ पर बहुत जुल्म तोड़े हैं, जो मेरा खावंद है और इस वक्त मज़े से घर बैठा है, बूढ़ी ने कहा। और अमीर हमजा ने अपने मुहाफिजों को हुक्म दिया कि बूढ़ी के शोहर को दरबार में लाया जाए। चंद ही लम्हों में एक बूढ़े को दरबार में लाया गया। अमीर हमजा ने उससे पूछा, ए बूढ़े, तूने अपनी बूढ़ी बीवी के साथ जुल्म क्यों किया? हुजूर, ये बूढ़ा आपका खादिम है, मेरी जान और मेरा माल आप पर कुर्बान। मैं आपको सब कुछ सच बताऊंगा। मैंने इस बुढ़िया की जायदाद पर कब्जा जमा लिया है, क्योंकि ये बूढ़ी है और किसी वक्त भी दुनिया से कूच कर सकती है। मैंने इसके तमाम जेवरात और जानवर वगैरह बेच दिए हैं और रकम अपने कब्जे में कर ली है, क्योंकि ये बूढ़ी है और किसी भी वक्त मर सकती है। लेकिन सारी जायदाद और रकम मुझसे मेरे बेटे ने छीन ली है, क्योंकि मैं बूढ़ा हूँ और किसी भी वक्त अगले जहां के सफ़र पर रवाना हो सकता हूँ। बूढ़े ने मुज़हिका खेज़ अंदाज में अमीर हमजा को बताते हुए कहा, क्या बकवास करते हो बूढ़े? अमीर हमजा गुस्से से चीख कर बोले, ये वाकई बकवास करता है अमीर। बूढ़ी ने कहा, बताओ तुम्हारी कितनी रकम इस बूढ़े और इसके बेटे ने हड़प की है? या अमीर हमजा, कम अज़ कम 1 लाख अशरफियाँ तो होंगी, बुढ़िया ने जवाब दिया। चुनाचा अमीर हमजा ने वज़ीर ख़जाना को हुक्म दिया कि सरकारी ख़जाने से बुढ़िया को 1 लाख अशरफियाँ दे दी जाएं। उसने फ़ौरन ही बुढ़िया को ख़जाने से 1 लाख अशरफियाँ ला कर दे दीं। बुढ़िया ने अशरफियाँ थैले में डालीं और मुंह दूसरी तरफ फेर कर हंसने लगी। ए बूढ़े, तुम्हें इस जुर्म की सख्त सज़ा दी जाएगी। अमीर हमजा ने सख्त लहजे में कहा, या अमीर, मेरे लिए मुआफ़ी की गुंजाइश पैदा कर दें। ये नामुमकिन है, तुम्हें धोखा देने के जुर्म में 100 दुर्रे लगाए जाएंगे। अमीर हमजा ने सख्ती से कहा और फिर जल्लाद को हुक्म दिया कि बूढ़े को दुर्रे मारे जाएं। जल्लाद ने बूढ़े को टिकटिकी पर बांधा और उसे दुर्रे लगाने शुरू कर दिए। जब बूढ़े को 2-4 दुर्रे लगे तो वो दहाई देता हुआ बोला, या अमीर, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। मैंने इस बुढ़िया की एक फूटी कोड़ी भी नहीं लूटी है। ये मेरी बीवी भी नहीं है या अमीर, बल्कि सच पूछें तो मेरा बाप है। बूढ़ा जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगा। अमीर हमजा इसकी बात सुनकर हैरान हुए। उसकी आवाज़ भी बदल गई। क्या बक रहे हो बूढ़े? ये बुढ़िया तुम्हारा बाप कैसी हो सकती है? अमीर हमजे ने गुस्से से कहा, या अमीर, ये वाकई मेरा बाप है। इस मर्तबा बूढ़े ने अपनी असली और साफ आवाज़ में कहा तो अमीर हमजा बे इख्तियार अपनी जगह पर उछल पड़े। चालाक उमरू, ये तुम हो? या अमीर, ये मैं ही हूँ। बूढ़ा, जो दरअसल चालाक उमरू था, रोते लहजे में बोला, धत तेरे की कमबख्त, 100 दुर्रे खा लेता तो क्या बिगड़ जाता तेरा? चर्बी चढ़ी हुई है तेरे जिस्म पर। इस मर्तबा बुढ़िया ने मर्दाना आवाज़ में कहा और अमीर हमजा उसकी आवाज़ सुनकर एक बार फिर उछल पड़े थे। उमरू, ये तुम हो उमरू यार? या अमीर, मैं ही आपका खादिम नामदार उमरू यार हूँ।
یہ کہتے ہوئے عمرو یار پھدک کر امیر حمزہ کے ساتھ تخت پر جا بیٹھا، کیونکہ وہ امیر حمزہ کا بچپن کا دوست تھا۔ کم بخت، یہ تو نے کیا ڈھونگ رچا رکھا تھا، نکال وہ 1,00,000 اشرفیاں۔ امیر حمزہ دانت پیستے ہوئے بولے، یا امیر، آپ خوب جانتے ہیں کہ جو چیز ایک بار عمرو کی زنبیل میں چلی جائے تو پھر کبھی باہر نہ نکلی۔ عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا، تو واقعی بڑا گیارہ ہے عمرو، بہرحال یہ اشرفیاں ایک ہی صورت میں تمہیں مل سکتی ہیں، اگر تو افراسیاب کی فوجوں کی سپہ سالار پسو جادوگر کو اغوا کر کے میرے پاس لے آئے، اس طرح ہم افراسیاب کو فوج کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ امیر حمزہ نے کہا، مجھے منظور ہے یا امیر، میں جلد ہی اس چوہے کو پنجرے میں بند کر کے آپ کے قدموں میں ڈال دوں گا، اب آپ مجھے اجازت دیجیے۔ عمرو نے دلیری سے سینہ تانے ہوئے کہا، اور امیر حمزہ نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ عمرو اپنے بیٹے چالاک کے ساتھ امیر حمزہ کے دربار سے نکلا اور طلسم ہوشربا کی سرحد کی طرف چل پڑا، جہاں افراسیاب کی فوجوں نے خیمے گاڑ رکھے تھے۔ طلسم ہوشربا کی سرحد سے کچھ فاصلے پر پہنچ کر عمرو عیار رک گیا۔ اس نے زنبیل میں سے اپنا سامان عیاری و مکاری نکالا اور چالاک بن عمرو کو رنگ و روغن کے ذریعے اپنا ہم شکل بنانے لگا۔ کچھ ہی دیر میں چالاک ہو بہو عمرو کے حلیے میں تھا۔ اس کے بعد عمرو نے اپنا حلیہ بھی تبدیل کر لیا، اس نے ایک جادوگر کا بھیس بدل لیا تھا۔ چنانچہ اپنے روپ بدل کر وہ دونوں طلسم ہوشربا کی سرحد کی طرف بڑھنے لگے۔ سرحد پر محافظ پہرا دے رہے تھے۔ جب وہ قریب گئے تو ایک محافظ نے ان کا راستہ روک کر پوچھا، رک جاؤ، کون ہو تم دونوں؟ میں پتاشا جادوگر ہوں، کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ ہم تمہیں بالکل نہیں جانتے، یہ بتاؤ کہ تم اونٹ کی طرح منہ اٹھائے کدھر کو چل رہے ہو؟ محافظ غصے میں بولا، زیادہ غصہ نہ کھاؤ، میں پسو جادوگر کا خاص آدمی ہوں، اور میں اس کی اجازت سے امیر حمزہ کی فوج میں جاسوسی کرنے گیا تھا، اور وہاں سے میں امیر حمزہ کے خاص آدمی عمرو یار کو گرفتار کر کے لایا ہوں۔ عمرو یار نے جوشیلے انداز میں محافظوں سے کہا، کیا اب میں عمرو کو لے کر طلسم ہوشربا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ نہیں، پہلے تمہیں اپنی شناخت کروانی پڑے گی۔ شناخت؟ عمرو یار نے حیران ہوتے ہوئے کہا، ہاں، اپنی کوئی خاص شناخت کراؤ کہ تم واقعی پسو جادوگر کے خاص آدمی ہو۔ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، میں ابھی تمہیں اپنی شناخت کرائے دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے عمرو نے اپنی زنبیل میں ہاتھ ڈال کر کاغذ کی ایک چھوٹی سی پڑیا نکالی۔ اس میں ایک ایسی چیز ہے جسے دیکھ کر تم فوراً سمجھ جاؤ گے کہ میں واقعی پسو جادوگر کا خاص آدمی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے عمرو نے کاغذ کی پڑیا کھول دی۔ پڑیا کے اندر سفید رنگ کا سفو بھرا ہوا تھا۔ اوہو، یہ کیا شے ہے؟ محافظوں نے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ابھی پتہ چل جاتا ہے، عمرو عیار نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے سفوف پر زور سے پھونک ماری۔ پڑیا میں موجود سارا سفوف اڑ کر محافظوں کے چہروں سے ٹکرایا، اور وہ سب بیک وقت غش کھا کر گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ عمرو عیار فوج کے سپہ سالار پسو جادوگر کا خیمہ تلاش کرنے لگا۔ ایک اونچے اور خوبصورت خیمے کو دیکھ کر عمرو عیار سمجھ گیا کہ یہی پسو جادوگر کا خیمہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ وہ دونوں پسو جادوگر کے خیمے کی طرف بڑھنے لگے۔ پسو جادوگر کے خیمے کے سامنے پہنچ کر وہ ایک اونٹ میں چھپ گئے۔ جو ہی وہ قریب آئے تو ایک پہرے دار کرخت لہجے میں بولا، کون ہو تم اور اس طرح کیوں آئے ہو؟ شاید تم نہیں جانتے، میرا نام پتاشا جادوگر ہے، اور میں شہنشاہ افراسیاب کی فوج کا جاسوس ہوں۔ میں نے امیر حمزہ کی فوج میں گھس کر ان کے سب سے بڑے سپاہی عمرو عیار کو گرفتار کیا ہے، اور میں اسے سپہ سالار پسو جادوگر کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عمرو عیار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پہرے دار نے چونک کر عمرو کی طرف دیکھا اور پھر سر ہلا کر خیمے کے اندر چلا گیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ واپس آیا اور پرجوش لہجے میں بولا، عمرو عیار چالاک کو گردن سے پکڑ کر خیمے کے اندر لے گیا۔ داخل ہو کر عمرو نے جھک کر پسو جادوگر کو سلام کیا اور جوش سے بولا، آقا، میں امیر حمزہ کی فوج سے عمرو عیار
کو گرفتار کر کے لایا ہوں۔ یہ مردہ طلسم ہوشربا کی سرحد پار کرنے کی کوشش کر رہا تھا، میرے ہاتھ چڑھ گیا، میں اسے گرفتار کر کے آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں۔ امرو کی بات سن کر پسو جادوگر چونک کر چالاک امرو کی طرف دیکھنے لگا، اور پھر اسے امرو سمجھ کر پسو جادوگر کا چہرہ کھل اٹھا اور مسرت سے بھرپور لہجے میں بولا، واہ، تم نے ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ شہنشاہ افراسیاب تمہیں سونے میں تول دیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم بھی تمہیں انعام دیں گے، یہ لو اشرفیوں کی تھیلی۔ پسو جادوگر نے خوشی سے چمکتے ہوئے کہا اور اپنے چوگے سے اشرفیوں کی تھیلی نکال کر امرو کی طرف بڑھا دی، جسے امرو نے اپنی زنبیل میں ڈال لیا، اور پھر وہ پسو جادوگر سے مخاطب ہو کر بولا، عالی جاں، میرا خیال ہے کہ آپ امرو عیار کو جادو کے زور پر چوہا بنا کر پنجرے میں بند کر دیں تاکہ یہ بھاگ نہ سکے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، میں ابھی اس ذلیل کو چوہا بنا کر پنجرے میں بند کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر پسو جادوگر نے کوئی منتر پڑھا، اور جب اس نے پھونک ماری تو خود ہی چوہا بن کر پنجرے میں بند ہو گیا، کیونکہ امرو نے اپنا وظیفہ پڑھ کر اس کا منتر اسی پر الٹ دیا تھا۔ امرو نے پنجرے کو اپنی زنبیل میں ڈال لیا، پھر اس نے چالاک کو سلیمانی چادر اوڑھ لی، جس سے چالاک سب کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ چنانچہ امرو چالاک اپنے ساتھ لے کر افراسیاب کی فوج سے نکلا اور امیر حمزہ کے پاس پہنچ گیا، اور پسو جادوگر یعنی چوہا جادوگر کو پنجرے سمیت امیر حمزہ کے قدموں میں ڈال دیا۔ چوہا جادوگر کے بغیر افراسیاب کی فوج کمزور ہو گئی، اور اگلے ہی دن امیر حمزہ نے اسے زبردست شکست دی اور افراسیاب کی فوج میدان چھوڑ کر بھاگ گئی۔ اس طرح سے امیر حمزہ کی جیت ہوئی۔